میری بہت ہی خاص اہم عزیز بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ تمام خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ تمام کو دنیا اور آخرت کی تمام بھلائیوں اور خیر سے نوازے، آمین۔ تو جی دیکھیے یہاں پر نا میں سابودانے کے پاپڑ کی تیاری کر رہی ہوں۔ بہت ہی معذرت کے ساتھ آپ سے بات کرنا چاہتی ہوں اسٹارٹنگ اس بات سے کہ میں نے اپنے ایک شارٹ میں ذکر کی تھی نا کہ میری اگلی لانگ ویڈیو میں پنیر اور شملہ مرچ کی سبزی بتاؤں گی۔ وہ میں نے بنائی تھی، بہت ہی بہترین سبزی بنی تھی۔ پھر میں نے اس کی ویڈیو کی ایڈیٹنگ کری، تقریباً 1.5 گھنٹہ لگا کے، وائس اوور نہیں کری تھی، صرف ایڈیٹنگ کی تھی۔ تو وہ نا میرے ہاتھ سے غلطی سے ڈیلیٹ ہو گیا، پتہ نہیں کیسے۔ ڈیلیٹ ہونے کے بعد میں ایک دم کچھ اچھا نہیں لگ رہا تھا، کم سے کم 1-2 گھنٹے۔ پھر میں بولی چلو خیر، اللہ تعالیٰ کی یہی مرضی، ہو گیا تو ہو گیا۔ اب پھر یہ دوسرے ویڈیو کی ایڈیٹنگ کی، اور میں اپنے لانگ ویڈیو میں بتائی تھی کہ میں دوسری پاورفل قرآنی دعا کا بھی ذکر کروں گی۔ تو انشاءاللہ اس ریسیپی کے ساتھ میں آپ کے ساتھ وہ دعا اور اس کی دعا کے فضیلت کے بارے میں بات کروں گی۔ آج نا بچوں کا لاسٹ پیپر تھا، تو فجر کے فوری بعد ان کے ناشتے کی بھی تیاری کرنی تھی اور ساتھ میں پاپڑ کی بھی تیاری کرنی تھی۔ تو سبزی میں نا بھنڈی بنا لی تھی میں بچوں کے ناشتے کے لیے۔ تو یہ جو سابودانہ ہے نا، اس کو میں نے رات میں بھگائی تھی، اور جب وہ بھیگ گیا صبح میں تو اس کو اچھا سے گرم پانی میں جتنا سابودانہ لی تھی اس کا جتنا سابودانہ تھا اس کا ڈبل گنا پانی ڈال کر اس کو ہم کو پکانا ہے، اور نمک ڈالنا ہے ساتھ میں، اور اس کو صرف جب تک پکانا ہے جب تک وہ تھک نہ ہو جائے۔ ایک پلیٹ پہ ڈالنا ہے، اگر وہ پھیلے نہیں تو پھر ہم اسے پاپڑ کے طور پر استعمال کر سکتے۔ بچوں کو ناشتہ کرانے کے بعد نا کچھ وقت تھا، ابھی پاپڑ کا جو پانی گرم نہیں ہوا تھا، اس میں ابال نہیں آیا تھا، تو میں نا دوپہر کا اور شام کے لیے آٹا گوندھ کے رکھنا سوچی، کیوں تو وہ جو شملہ مرچی اور پنیر کی جو سبزی بنائی تھی اس کے ساتھ مجھے پوریاں بھی بنانے کی تھی۔ تو آپ نے شارٹ میں دیکھے ہوگے وہ پوریاں، تو اسی آٹے کے بنائی تھی میں وہ۔ خیر چلیے اب ہم بات کرتے ہیں اس دعا کے بارے میں جو بہت اہم ہے، اور وہ دوسری دعا جو بہت اہم ہے وہ ہے حضرت یونس علیہ السلام کی دعا۔ اب حضرت یونس علیہ السلام کی سٹوری تو ہمیں پتہ ہی ہے، اور بڑوں کو کیا، مسلمان ایک ایک بچہ یہ مچھلی والا واقعہ جانتا ہے نا جو حضرت یونس علیہ السلام کے ساتھ پیش آیا تھا۔ حضرت یونس علیہ السلام جب مچھلی کے پیٹ میں اللہ کے حکم سے قید ہو گئے تھے تو ظاہری ہے نا تمام وسائل ان پر بند ہو گئے تھے، کوئی انہیں نہیں بچا سکتا تھا۔ جب آپ علیہ السلام کو اپنی غلطی کے ہونے اور اللہ کے ناراضگی کا علم ہو گیا تو آپ نے کیا کیا، فوراً اپنے رب کو پکارنے لگے، اور وہ دوسری دعا آپ نے پڑھی جس کا میں آپ کو اپنے پہلے ویڈیو میں ذکر کی تھی۔ جی ہاں، ہم تمام کو تو پتہ ہی ہے وہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، بے شک میں ہی ظالموں میں سے تھا۔ میری بہنوں، یہ دعا نا قرآنی دعا ہے، یہ ایک معجزاتی کتاب، روحانی کتاب میں کی دعا ہے، اللہ کی نازل کرتا بابرکت کتاب میں کی دعا ہے، تو فائدہ کیوں نہیں ہوگا بھلا۔ اب حدیث سے بھی نا اس دعا کی فضیلت کا حوالہ دیتی ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک کوئی بھی مسلمان جب بھی اس دعا کے ذریعے کوئی بھی دعا جائز دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول فرماتا ہے۔ سبحان اللہ، دیکھیے کتنی فضیلت والی اور بابرکت دعا ہے جس کے بارے میں خود نبی کریم نے فرمایا، اور دیکھیے کتنے لوگ ہیں جو پریشان رہتے ہیں اپنی دعا نہ قبول ہونے کو لے کر، اور حیرت کی بات یہ ہے کہ قرآن پڑھتے مگر اس میں چھپی یہ جادو کی چھڑی والی دعا کو نہیں حاصل کر سکتے، وہ اس لیے کہ قرآن ترجمے سے نہیں پڑھتے، تو اس میں چھپا یہ خفیہ خزانہ کیسا حاصل کر سکتے۔ خیر اب جانتے ہیں کہ یہ دعا کیوں بابرکت اور خیر والی ہے، اتنی طاقتور کیوں ہے۔ وہ اس لیے کہ نا اس میں بندے کا اپنے گناہوں سے رب سے اعتراف ہے، بندہ اپنی غلطیوں کو تسلیم کرتا ہے اور بے بسی کے عالم میں نا اپنے رب سے مدد مانگتا ہے، اور اگر کوئی بندہ خود نہ اپنے غلطیوں کا اعتراف کرے تو وہ بخشش کے قابل ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب ہمیں پتہ چل گیا کہ پاورفل 2 بابرکت قرآنی دعائیں، تو اب ہمیں کیا کرنا ہے، اب ہمیں ہمیشہ یہ یاد رکھنا ہے
کہ جب بھی ہم یہ دو خوبصورت بابرکت دعائیں پڑھیں، یہ محض زبان سے ادا نہ ہو بلکہ دل کی گہرائیوں سے شعور اور احساس کے ساتھ اپنے بے بسی کو محسوس کرتے ہوئے، اپنے غلطیوں کو جانتے ہوئے، ان تمام غلطیوں کو قبول کرتے ہوئے، یہ سب جانتے ہوئے کہ ہماری مدد نہ اسباب نہیں کریں گے، کوئی لوگ نہیں کریں گے، کوئی ہمارے رشتہ دار نہیں کریں گے، بلکہ وہ کرے گا جس نے اسباب پیدا کیے ہیں، جو کہ لا الہ الا اللہ ہے۔ دیکھیے، اس پاپڑ بنانے کے دوران ہمارا وقت بالکل ضائع نہیں ہوا، ہمیں کتنی معجزاتی اور اہم دعا کے بارے میں معلومات مل گئے الحمدللہ۔ تو اب یہ جو پاپڑ ڈالنے کا بھی آپ نے دیکھ لیا، تو اب یہ سوکھے ہوئے پاپڑ نکال رہی میں اور اسے اب اسٹور کروں گی۔ چلیے، اب یہ دعاؤں کی بات نکلی تو بات پوری مکمل کرتے ہیں کہ یہ خیال آتا، ایسا ہوتا کہ کوئی چیز شدت سے ہم چاہتے، اللہ سے مانگتے، مگر پھر بھی کچھ دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ مثال کے طور پر کوئی شخص ہے، کوئی خاتون ہے، بیٹے کی دعا کرتے، لیکن اللہ انہیں مریم جیسی پیاری بیٹی عطا کرتا۔ یہ سوچئے کہ اللہ تعالیٰ اس کی دعا سے بیٹا اس کو ضرور دیتا، مگر وہ شاید بڑا ہو کر برا انسان بن جاتا۔ تو ہم نہیں جانتے کہ اللہ جانتا ہے کہ ہمارے حق میں کیا بہتر ہے۔ ہم اللہ کی حکمت کو بالکل نہیں پا سکتے، جان سکتے۔ اب میں ایک لاسٹ اور بہت ہی اہم چھوٹی سی آپ کو آسانی سے سمجھ میں آنے والی مثال دیتی جاؤں گی، شاید آپ کو زندگی بھر یاد رہے۔ اگر ہم بیمار ہوں تو ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے اور جا کر ڈاکٹر صاحب سے کہیں کہ ڈاکٹر صاحب آپ مجھے وہی دوا لکھ دیں جو مجھے اچھی لگے۔ تو ڈاکٹر کیا کرے گا؟ ڈاکٹر 3 باتوں پر غور کرے گا۔ پہلی یہ کہ اگر وہ دوا وہی رہی جس سے ہماری بیماری دور ہو جائے گی تو وہ ہم کو وہی دوا دے گا۔ اب دوسری بات یہ کہ اگر وہ دوا ہمارے لیے نقصان کرنے والی ہو تو وہ ہمیں نہیں دے گا۔ تیسری بات اور اہم یہ کہ ڈاکٹر ہمیں وہ دوا دے گا جو ہمارے لیے بہتر اور ہماری پریشانیوں کو دور کرنے والی ہو، ہمارے لیے بہتر ہو، ہماری مرض کو دور کرنے والی ہو، تو وہ ہمیں وہی دوا دے گا۔ بے شک اللہ ہر شے پر قادر ہے اور ہر شے پر قدرت رکھتا ہے۔ تو دیکھیے، ہمارے سابودانے کے لاجواب لذیذ پاپڑ تیار ہو گئے۔ یہ بہت ہی بہترین بنتے، آپ اسے ضرور ٹرائی کریں۔ پھر ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔